اچھا ابھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ محمد علی بات کر رہے تھے کہ شب رات پہ لوگ پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں. اسی بات سے نا یاد رکھتے ہیں کہ شب رات پہ بس پٹاخے چلانے ہیں. ہاں جی مطلب کہ میرے لحاظ سے فائر ورک کریں, جی فائر ورک کرنا چاہیے لیکن ایک مخصوص وقت کے اندر, ایسی تاکہ آپ کے شور کی وجہ سے جو پٹاخے آپ چلا رہے ہیں, جی پٹاخے تو نہیں چلانے چاہیے. جو سے ابھی یہ ہے سکون سٹکس ہوتی ہیں جیسے ہوا میں بڑا ماشاءاللہ نظارہ ہوتا ہے. جی یہ کہ ایک ٹائم اپنا اسپیسیفک سا رکھیں رات میں ایسی کہ آپ تھوڑی دیر فائر ورک کریں اور اپنے جو سے بزرگ ہیں ان کو بھی لے کے جائیں, سب فیملی والے آدھا گھنٹہ گھنٹہ میں بھی سب کو بہترین ہاں, طریقے سے خوشی کا اظہار سب کو اپنی خوشی میں شریک کریں. بالکل پھر اس کے بعد گھر میں نظر و نیاز کا کریں, جی جی اپنی اسٹریٹس کو رینوویٹ کریں, ایسی پھر اس کے بعد اپنا وقت عبادت میں گزاریں. بالکل گھر میں انتظام ہونا چاہیے, مساجد میں تو ہوتا ہے, امام بارگاہ میں بھی ہوتا ہے. کوشش کریں کہ گھر میں بھی تھوڑا بہت اس طرح کا ہونا چاہیے. گھر والے کہ برکت ہو. عورتیں ہیں جو انہوں کو انتظام یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے اکثر ہوتا ہے یہ کہ امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تو ہوتا ہے یہ انتظام, لیکن گھروں میں کام ہوتا ہے. ویسے ہی تو ہمیں اپنی اس رات کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے کہ کچھ حصہ ہم مہمانوں کو بلائیں, انہوں کو لنگر نیاز وغیرہ کھلائیں. جی اس کے علاوہ کچھ نیاز حصہ امام عبادت عثمان علیہ السلام. ایسے ہے بالکل, کچھ حصہ عبادت کے لیے دیں, اور لاسٹ پہ ہم جشن کا تھوڑا انتظام کرنا چاہیے ہمیں. اچھا اس رات کو نا میں نے اپنے لحاظ سے نا اس ڈائری میں ویسے نوٹ کیا ہوا تھا, آپ کے آگے ویسے بھی میں نے ڈسکس نہیں تھا کیا, تو ابھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں آپ کے آگے بھی اور ان کے آگے بھی. آپ کی سوچ الگ ہے, ہزاروں لوگوں کی, ہر بندے کی سوچ الگ ہے, ایسی صحیح ہے. بات یہ ہے جو میں نے لحاظ سے اپنے لحاظ سے بنائی ہے نا ایک ترتیب, وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آ جائے. جی تو سب سے پہلے جب مغرب کا وقت ہو, جی ٹھیک ہے, مغرب کا وقت ہو, آپ غسل کریں. بالکل غسل کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں, نماز مغربین. جی پھر اس کے بعد اپنے گھر کے قریب یا جو سے آپ نے مہمان بلانے ہیں ان کو اطلاع کریں. زیادہ پہلے اطلاع نہیں کرنے کی, جی میرے پاس آئیں تو ایسے ہر بندے کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, ایسے اپنے گھروں میں بلائیں. بالکل اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو. ضروری نہیں کہ آپ کسی اسکالر کو بلائیں گھر میں تو پھر آپ کا جشن ہونا ہے, یا کسی ذاکر کو, یا کسی منقبت ہوا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے, دوستوں میں بھی کوئی جس طرح ہمارے میں علمدار جی منقبت جشن پڑتا کا ہے. اہتمام ہاں بہت زبردست خود کریں, خود کریں, خود حدیث کے ساتھ پڑھیں, خود حدیث کے ساتھ پڑھیں, ایسے ہے. خود منقبت پڑھیں. جی جشن کا ماحول بنا کے اسے ترتیب دینا. 2 گھنٹے تقریباً سمجھے نماز کے فوراً بعد آپ 2 گھنٹے میں نا 2-3 گھنٹے آپ جشن کریں. بالکل ٹھیک ہے, خوشی سے. پھر اس کے بعد تقریباً جب 12 بجے تو آپ پھر اوپر جا کے پھر سب گھر والوں کو لے کے جائیں, فرینڈس کو لے کے جائیں. اگر فرینڈس ہیں ان کو تو آپ فیملی کے ساتھ نہیں اٹیچ کر سکتے. جی اگر گھر والے ہیں پھر آپ ان کو چھت پہ لے کے جائیں, فائر پر کریں آدھا گھنٹہ گھنٹہ. تاکہ کسی کو ٹینشن بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد جو سے مہمان آئے ہوں, ہاں جو سے مہمان آئے ہوں وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. ایسی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کوشش کریں اگر وہ مہمان دور کے ہیں یا قریب کے بھی ہیں, کوشش کریں کہ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں, اور پھر سارا جائے نماز وغیرہ بچھائیں. بالکل امام بارگاہ جائیں, سارا سال جاتے ہیں. میرے لحاظ سے اس رات آپ کو اپنے گھر میں گزارنا چاہیے, صحیح ہے. اس نیک رات کو, اس عبادت والی رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے. سارے جائے نماز بچھائیں, سجدے گاہ رکھیں, تصویر رکھیں, پھر عبادت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جب سب بیٹھ کے نا اپنی اپنی جگہ پہ زعفران لے کر عریضہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ عجیب روحانی کیفیت رکھتا ہے. یہ ایک ایسی شب ہے جس میں عریضے لکھے جاتے ہیں جی, اور امام کو دعا کر, اپنی امام ایسی ہے بالکل, امام کو اپنی عرض پیش کی جاتی ہے. اور خوشی بھی کچھ اس طرح منانی چاہیے کہ کوئی آپ سے, آپ کی اس طریقے سے متاثر ہو, یعنی اسے کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. کچھ لوگ اس طرح آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں, عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے. بالکل. اچھا عریضہ لکھیں. جی عریضے کا وقت ہو گیا, پھر اس کے بعد نماز فجر. ٹھیک ہے, نماز فجر ہوگی, نماز باجماعت بے شک مسجد میں جا کے پڑھیں. جی جی. اس کے بعد نا سحری کا جو نماز سے پہلے ہی ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے, روزہ رکھنا چاہیے, روزہ رکھیں, برکت ہوتی ہے. ویسے بھی رمضان سے پہلے آپ کو ذرا عادت ہو جائے گی. اور یہ شبان کا یہ جو روزہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ایسے ہی ہے, اس کا بہت اجر و ثواب ہے. بالکل. یہ روزہ رکھنا چاہیے ہر انسان کو, خاص طور پہ اس کو جو رات جاگتا ہے. ایسے ہی اس کے لیے تو فرض ہے ایک طرح سے ایسے ہی کہ وہ جو رات جاگے وہ صبح اٹھ کے یہ روزہ ضرور. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ شعبہ ہے جس شب کو انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے پورے سال کا. اگر وہ روزہ اس دن کا رکھا جائے تو وہ کتنی برکت, ایسی رحمتوں برکتوں کا وہ ہوگا.
پھر افطاری کا بھی انتظام کریں, مطلب کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں, یہ نہ آپ رکھیں کہ آپ پٹاخے چلائیں گے, اس سے لوگوں کو پریشانی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا, اور لوگوں کو یہی لگے گا صرف یہ شبرات جو ایک پٹاخوں کا نام ہے صرف. ہاں تو اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں. اس کا اثر آنے والی نسل پہ پڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں پڑتا کہ پٹاخے چلانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بتا رہا ہوں نا, اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کریں. اگر بچہ کر رہا ہے تو اس کو کہیں, اور اگر باتوں میں اگر آپ بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں تو اس میں ڈانٹنا چاہیے کہ یہ کام بیٹا آپ کے لیے نہیں ہے, یہ کام اسلام میں مطلب اتنا نہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہو. تو باقی ہماری بات یہ ہے کہ سیلیبریٹ کریں, بس اتنا کہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو. ایسی ہے. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے, اور امام زمانہ کی ولادت کی خوشی ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئی موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.